الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت امیر شریعت، علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی یہ مجلس بہت بابرکت ہے. جس مجلس میں علماء جمع ہو، نیک لوگ صلحاء کا اجتماع ہو، وہاں دین کی باتیں ہوں، اس مجلس کے بابرکت ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ بتاؤ میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کی اتباع میں نماز پڑھی، جہاد کیا، وہ کتنے افضل لوگ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، ان کی فضیلت میں کوئی شبہ نہیں. وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو غور کرو کہ آپ نے دنیا کے آخری حصے کے انسانوں کے لیے ایک بشارت دی، ہم سب کے لیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. آپ کو سلام براہ راست سامنے نہیں کیا اور نہ آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر مصافحہ کیا، لیکن حضور نے ایک بشارت دی ہے ان علماء کے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، وارث ہیں علم نبوی کے، جیسے اس مدرسے کے محدثین، علماء، اساتذہ اور جیسے حضرت امیر شریعت. ایسے علماء جو حقیقت میں قرآن اور حدیث کے علم والے ہیں، اگر ان سے کوئی سلام کر کے مصافحہ کرے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب یاد رکھیے گا، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
من صافح العلماء صافحنی، کہ جس نے قیامت تک میری امت کے جتنے بھی علماء آئیں گے، علماء سے جس نے مصافحہ کیا، اس نے، حضور فرماتے ہیں، اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث مسلسل کہلاتی ہے، اور حضور نے اس حدیث کو بیان کیا تو وہاں جتنے لوگ تھے اتفاق سے وہاں کھجوریں آئی تھی، تو حضور نے سب کو کھجور بھی دی۔ آج بھی مشائخ کا معمول ہے، ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھ کر جب اس کی سند دی تو ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کیا اور کھجور بھی دیا۔ تو علماء کا مرتبہ کیا ہے؟ جس نے ایسے عالم ربانی سے مصافحہ کیا، اس نے گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ مصافحہ ایمان والے جب آپس میں کرتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے آپ سلام بھی کیجئے، گھر میں بھی سلام کیجئے۔ جب بھی گھر میں کوئی داخل ہو، اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ آپ گھر میں جائیں تو اپنے بچوں سے بھی مصافحہ کریں۔ مصافحہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ دونوں ہاتھ سے افضل طریقہ ہے مصافحہ کرنا۔ اگر گھر میں سلام کرنے کو معمول آپ بنائیں گے تو گھر میں امن اور سلامتی نازل ہوگی۔ سلام کا مفہوم ہر شخص کو اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے جو ہر بھائی ایک دوسرے کو ہر وقت دیتا ہے۔ امن و سلامتی، جس میں زندگی کی بھی سلامتی ہے، خطرات اور چیزوں سے حفاظت کی سلامتی ہے، گناہوں سے حفاظت کی سلامتی ہے۔ السلام علیکم جب کہتا ہے کوئی تو دعا دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی نصیب ہو۔ سلامتی کے بعد سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو تو اس دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکے، اس لیے کہ جو کچھ ہمیں میسر ہے اس دنیا میں اس رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو تیسری دعا ہم دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، وہ برکت کی دعا۔ اس لیے ہر شخص اپنے دل سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو امن و سلامتی کی دعا دے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی دعا دے، اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی نصیب ہو اس کی دعا دیں۔ جب یہ دعا آپ دیں گے ایک دوسرے کو تو پورا سماج امن سے، سلامتی سے، اللہ کی رحمت سے اور برکت سے بھر جائے۔ تو علماء کی وجہ سے آپ کو کتنی بڑی دولت اور عظمت نصیب ہو رہی ہے، اس لیے علماء کی قدر کرنا، علماء کو تلاشنا، اور آپ کے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کے اس جگہ یہ مدرسہ قائم ہے، اور جب یہ قدیم مدرسہ اسکول کی حیثیت اختیار کرنے جا رہا ہے
تو ہمارے ان بزرگوں نے ایک دوسرا مدرسہ معہد العلوم الاسلامیہ کے نام سے یہاں آج قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور انشاءاللہ جیسے حدیث کے اسباب آج ہو رہے ہیں، آئندہ بھی اس معہد العلوم کے ماتحت ہمارے یہ علماء اور محدثین حدیث کے، قرآن کے اور فقہ کے اسباب پڑھاتے رہیں گے، اور یہاں سے علماء تیار ہوتے رہیں گے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، ایسی جگہ جہاں دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم ہو، اس جگہ کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی والے مدرسے سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی کے مدرسے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شروع ہوا اور آج تک وہ مدرسہ جاری ہے، باقی ہے، اس مدرسے میں مسجد نبوی میں تعلیم حاصل کرنے والے، جہاں قرآن حفظ کرنے والے بچے ہیں، وہیں قرآن کو سمجھنے والے، حدیث پڑھنے والے، فقہ اور علم کلام کو حاصل کرنے والے طلبہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ کرام مسجد نبوی کے مدرسے میں جا کر تعلیم پاتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ بچے صرف نہیں تھے، بچے تو عہد نبوی میں عام طور پر گھروں میں تعلیم پاتے تھے، اور بڑی عمر کے لوگ مسجد نبوی میں تعلیم پاتے تھے۔ آج سے چند سال پہلے میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو بہار کے پھلواری شریف کے ایک انجینئر تھے سید طارق، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا تھا۔ جب وہ ٹیلی فون وبھاگ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے وہ ریٹائر ہوئے تو ایک سال جب میں گیا تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں کتاب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سراجی پڑھ رہا ہوں، تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا سبیل ہے اور کیسے یہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں بوڑھے لوگوں کے لیے بھی دینی تعلیم کے مدرسے میں داخلے کا انتظام ہے، میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دین کی تعلیم کے لیے اس مدرسے میں داخلہ لے لیا ہے، اور 7 سال میں اس مدرسے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ علم بچپن سے لے کر موت تک حاصل کرتے رہنا ہے۔ مقولہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی بچپن سے لے کر قبر میں جانے سے پہلے تک، جب تک زندگی میسر ہے، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں میں علم کی طلب میں جو شوق ہونا چاہیے، جو محنت کرنی چاہیے، اس میں کمی آ گئی ہے۔ آج جو لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے پڑھنا نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کرام اکثر و بیشتر وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا تھا، چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر۔ تو اس عمر میں ایمان لائے تھے جب 40 سال کے قریب ہو گئے تھے۔ حضرت عمر تھوڑے چھوٹے تھے، اور حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس عمر میں ایمان لائے اور قرآن کا علم حاصل کیا جب ان کی عمر
60 और 70 से मुतजाविज हो गई थी, आगे हो गई। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने उलमा से, मस्जिदों में जो हमारे इमाम हैं उनसे बैठकर घर की औरतों को भी पढ़ाइए, घर की ख़वातीन, अपनी हमउम्र ख़वातीन से या नई लड़कियां जो दीन की तालीम हासिल कर रही हैं उनसे घरों में तालीम हासिल करें। और आप और हम सबको जब भी मौका मैसर हो हदीस का इल्म हासिल करना, कुरान का इल्म हासिल करना, हदीस को याद करना, कुरान की आयतों को याद करना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की सुन्नत है। लेकिन अफसोस यह है कि आज मस्जिदों में कुरान की तिलावत होती है लेकिन कुरान हिफ्ज करने की तरफ हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान नहीं जाता। और बरसों से आपके यहाँ मस्जिदों में फज़ाइल आमाल या कोई दूसरी हदीस की किताब पढ़ी जाती होगी। अक्सर मस्जिदों में नमाज के किसी एक नमाज के बाद या कभी 2 नमाजों के बाद हदीस की कोई न कोई किताब पढ़ी जाती है, लेकिन न पढ़ने वाला उस हदीस को याद करता है कभी और न सुनने वाले याद करते हैं। ये बेतवज्जही है। इसका मतलब यह है कि हम दिल लगाकर उस हदीस को पढ़ते नहीं, वरना एक शख्स साल के 365 दिन हदीस की किताब सुनता है और उसे एक हदीस भी याद नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इल्म की तरफ हदीस की अजमत जो हमारे दिलों में होनी चाहिए, उस इल्म की अजमत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की अजमत, वो अजमत हमारे दिलों में नहीं है। इसलिए आप अपने तरीके को बदलिए और हदीस या कुरान की कहीं भी कोई मजलिस हो, दीनी और इल्मी मजलिस, वहाँ बैठिए तो कुछ सीखने की नियत कीजिए, याद करने की नियत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज की इस मजलिस में उलमा व मशाइख की ज़बान से हदीस की कुछ बातों को सुनने का आप सबको मौका दिया है। आज भी हमें उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। उलमा की अजमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक या अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाज़ेह कर दिया है कि मेरी वरासत माल नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि अंबिया कराम कोई भी जायदाद छोड़ते हैं तो उनमें उनके आल औलाद में वरासत जारी नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया था कि मेरी वरासत जिस तरह दीगर नबियों की वरासत माल में जारी नहीं हुई, उसी तरह मेरी वरासत में जो भी माल होगा वो आम मुसलमानों के लिए होगा। उसमें किसी खास फर्द के लिए जो हुजूर के खानदान का था उसको वरासत हुजूर ने नहीं उसमें से बाकी रखी। आपकी वरासत क्या है? ये इल्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत क्या है? हदीस है, कुरान का इल्म है। इसलिए जो शख्स भी एक हदीस याद कर लेगा, कुरान की आयतें याद कर लेगा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत का हकदार हो जाएगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि जो उलमा हैं वही नबियों के वारिस हैं। और जो नबी का वारिस होगा, जिस तरह नबी अपने वक्त में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में अफजल थे, उसी तरह आलिम भी
اپنے عہد میں تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو علم کی ہے، حدیث کی ہے، قرآن کی ہے، اس کا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے اس وراثت کے حامل ہونے کی وجہ سے، اس وراثت کو اٹھانے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں میں افضل ہوتا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں مصافحہ کرنا، آج اگر کسی عالم سے کوئی مصافحہ کرے تو حضور نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ اسی طرح آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور علم کے جاننے والے بھی اس منصب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ثواب تھا، تو نبی کے جو وارث ہیں علماء، ان کی زیارت کرنا، ان کو دیکھنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں مختلف حلقوں میں لوگ بیٹھتے تھے، نماز کے بعد کوئی ذکر میں مشغول ہوتا تھا، کوئی حدیث اور قرآن کو یاد کرتا تھا، کوئی حدیث اور قرآن کا مذاکرہ کرتا تھا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے تو جو حلقے لگے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کر بیٹھے جہاں علمی مذاکرہ ہو رہا تھا، حدیث اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے سیکھنے کی بات ہو رہی تھی۔ بس آپ کے لیے بھی موقع ہے، جب کبھی مدرسے میں آپ آئیں تو حدیث کا، قرآن کا جو درس ہو رہا ہو، آپ ان کی اجازت سے آپ تھوڑی دیر اس میں بھی بیٹھ جائیں۔ مسجدوں میں جب بھی حدیث کی یا قرآن کی مجلس لگے تو مسجد سے لوگ نماز کے فوراً بعد حدیث کی سنے بغیر بھاگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو حدیث کی 2 منٹ یا 5 منٹ کی اگر مجلس لگتی ہے، وہ ایک علمی مجلس ہے۔ اس علمی مجلس میں آپ چند منٹ بیٹھیں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی علمی مجلس میں بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور علم کو حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قرآن اور حدیث کے علم سے دنیا کو یا انسانوں کو کیا فائدہ ہے۔ جب تک کوئی نعمت سامنے رہتی ہے تو اس نعمت کی عظمت اور اہمیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہ بجلی ہے تو اس بجلی کی قدر و قیمت جس وقت لائٹ کٹتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی اس مجلس میں 2 بار 3 بار یہ بجلی کا کنیکشن چند سیکنڈ کے لیے ختم ہوا تو کیسا اندھیرا چھا گیا۔ اسی طرح علماء جس دن اس زمین پر نہیں رہیں گے تو پورا عالم جب اندھیرے میں آ جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ علماء کا وجود، وہ علم کا نور تھا، وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ بس میرے بھائیوں، ان علماء کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اس روشنی کی قدر کرو، اس روشنی سے اپنے دلوں کو تم روشن کرو، منور کرو، اس کی ناقدری مت کرو۔ اگر کسی بھی نعمت کی ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو آپ سے چھین لے گا۔
اسی لیے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کی قدر اگر تم کرو گے اور اس نعمت کی قدر کر کے نعمت دینے والے کا احسان مانو گے، اس کا شکریہ ادا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اور تمہیں عطا فرمائے گا. اور جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. کیسی کیسی نعمتیں آسام کے مسلمانوں کو حاصل تھی، آج وہ حاصل نہیں ہے. آج سے 200 سال پہلے یہاں قوم سے لوگ حاکم تھے، ایمان والے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ 800 سال سے تھے، 600 سال سے ایمان والوں کی بات چلتی تھی. لیکن جب ایمان والوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، آپس میں لڑنے لگے، خواہشات نفس کے بندے بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کی نعمت کیسی چھین لی آپ سے. آج اس کا تصور بھی ہماری نئی نسل کو نہیں ہے کہ کبھی قلیل تعداد میں، تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمت آپ کو عطا فرما رکھی تھی. لیکن جب یہاں کے لوگوں نے اور پورے ملک کے لوگوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ان حکام اور قضات کی جو ہے عظمت کو تار تار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک سے ایمان والوں کی حکومت کی نعمت چھین لی. اور آج آپ کس حال میں؟ یہ جو مدرسے کی نعمت ہے، اگر آپ اس نعمت کی بھی مزید ناقدری کیجئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خراب حالات پیدا کر دے کہ یہ نعمت بھی آپ سے چھن جائے. یہ جو مدرسے پہلے سے ہیں، آج وہ ہائی اسکول کی شکل میں اگر بدل رہے ہیں تو اس کی جو دیگر وجوہات اسباب ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ دین کے علم کی نعمت کی قدر جو ان کے دل میں ہونی چاہیے اس کی ناقدری کرنے لگے تھے. آج ہمارے نوجوان جو اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جو انجینئر بن جاتے ہیں، جو ڈاکٹری کے علم سے آراستہ ہو جاتے ہیں، وہ غور نہیں کرتے، وہ سوچتے نہیں کہ مدرسوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کیسی امن کی، اطمینان کی، ایمان کی فضا پیدا کر کے کیسی اللہ اپنی رحمت کو عام کیے ہوا ہے. اگر آپ علماء پر تنقید کریں گے، علماء کا مذاق اڑائیں گے، علماء اور مدرسے کی ناقدری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا نہ آئے کہ جیسے اس مدرسے کی صفت کے بجائے ہائی اسکول سرکار نے، موجودہ سرکار نے ظلماً حکم دے کر بدل دیا اور مدرسے دین کی تعلیم دینے سے میں رکاوٹ پیدا کر دی. آپ کو ابھی بھی جو موقع ملا ہے، اور ہمارے ان بزرگوں نے معہد العلوم الاسلامیہ کے نام سے جس ادارے کے قیام کا اعلان کیا ہے، اس کی پوری نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، مال سے بھی، روپے سے بھی، جان سے بھی، وقت سے بھی. اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو مدرسے کی تعلیم دینے کے لیے بھیجنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ صرف آپ پیسہ دے دیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دیں، یہ بھی ناقدری ہے.
اس لیے اس ناقدری کی ہرگز آپ شکار نہ ہو، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت آپ سے چھن جائے گی۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گنتی کرنا چاہیں، تو اللہ نے کہا کہ کوئی انسان، دنیا کے سارے انسان مل کے اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے مطلقاً ہم سب کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ کا سب سے اچھا کلمہ الحمدللہ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، یہی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ اسی لیے کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے رب، آپ ہی کی خوبی ہے، آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کا شکر ہے کہ آپ نے یہ کھانا ہمیں دیا، کھانے کی قدرت دی، اس لائق بنایا کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے منہ تک غذا جا رہی ہے۔ اگر میرے ہاتھوں میں فالج ہوتا، میرے منہ پہ فالج ہوتا تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر یہ دو وقت کی روٹی ہمیں میسر نہیں ہوتی تو ہاتھوں کے صحیح اور منہ کے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہم یہ روٹی نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے ہر وقت اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنے بھی نئی نسل کے لوگ ہیں وہ مدرسوں کی مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو دانشمند ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، جو سیاستداں ہیں، جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سماجی کارکن ہیں، کسان ہیں، جو کھیتوں کو سے غلہ پیدا کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر یہ دل میں تہیہ کر لیجئے کہ ہمیں اس مدرسے کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کریں گے؟ اگر کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کی مدد ہوگی، اس لیے کہ مدرسے میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں جو بے راہ روی ہے، اس بے راہ روی کو دور کرنے کا کام یہی علماء کریں گے۔ دین کے جانکار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ علم نہیں حاصل ہوگا، یہ مدرسے نہیں رہیں گے، تو پھر اس امت کی اصلاح اور عالم انسانیت کی اصلاح، دنیا والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، اسلام کا دین، یہ سارے عالم کے لیے ہے، لیکن نہیں جاننے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں کہ یہ دین تمہارے لیے بھی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بعض جگہوں پر یہ بات آتی ہے کہ اذان کے الفاظ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بہت تیز سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ غیر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ ایشور بڑا ہے، گاڈ بڑا ہے۔ بتاؤ دنیا کے کس مذہب کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ اگر آپ جانیں گے کہ اذان کا معنی کیا ہے، اذان کے الفاظ کا، تب نہ لوگوں کو بتائیں گے۔ اذان کے الفاظ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی کٹر سے کٹر شخص کو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے مذہب میں جو گاڈ ہیں، جو ایشور ہیں، وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ظاہر ہے
وہ کہے گا کہ ایشور سب سے بڑا ہے، تو آپ بتائیں گے یہی بات تو تم نہیں بولتے ہو، اور ہم اذان کے الفاظ میں روزانہ 5 بار بولتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ تو یہ تو تمہاری بات بھی ہے، تمہارے دل میں جو بات ہے وہ ہم اپنی زبان سے عربی کے الفاظ میں بولتے ہیں، تم ہندی میں بولو، تم سنسکرت میں بولو، تم آسامی زبان میں بولو، تم بنگلہ زبان میں بولو، تم انگریزی میں بولو، کسی بھی زبان میں بولو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے اس پورے سنسار میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اذان میں؟ حی علی الصلاۃ۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ بتاؤ، سارے مذہب والے تو یہی بولتے ہیں، لیکن تمہاری غفلت ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے باوجود تم دوسروں کو بھی اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو۔ کبھی پتھروں کی پوجا کرتے ہو، کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہو، ڈائریکٹ اسی ایک اللہ کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی تو اسلام مذہب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین لایا ہے، دیا ہے، اس کو پڑھو تو، قرآن سمجھو تو، حدیث کے کو دے کر انہیں سمجھائیے کہ دیکھو اس حدیث میں انسانوں کے لیے کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اس میں کس کو اعتراض ہے؟ بھئی دنیا کا کون مذہب ہے جو اپنے طریقے عبادت کے لیے اپنے مذہب والوں کو نہیں کہتا ہے کہ یہ عبادت کرو تم؟ یہی بات تو ہم اذان میں کہتے ہیں کہ آؤ عبادت کے لیے، تم اپنے عبادت کے طریقے پر اپنے لوگوں کو نہیں بلاتے ہو تو یہ تمہاری کمزوری ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں حی علی الفلاح، بھئی کامیابی تو اس عبادت میں ہے، نماز میں ہے، لیکن کیا نماز والی کامیابی کے لیے آپ بھی متوجہ ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کامیابی ہے؟ نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو ہر شخص 5 وقت کی نماز مسجد میں حاضر ہو کر پڑھتا۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ نماز میں کامیابی ہے، یہ کامیابی اس دنیا میں بھی ہے، صحت کے لحاظ سے بھی کامیابی ہے، اللہ سے مانگنے کے لحاظ سے بھی کامیابی ہے۔ نماز کی دعائیں تو اللہ سے مانگنے والی دعائیں ہیں، اللہ سے قریب آدمی ہوتا ہے نماز میں، چاہے وہ کھڑا رہے تو، سجدے میں جائے تو، یا رکوع میں جائے تو۔ اس لیے نماز میں کامیابی ہے۔ آپ کو اس بات کو نہ صرف آپ کو سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی آپ سمجھائیے، گھروں میں سمجھائیے کہ نماز میں کامیابی ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی ایک وقت کی بھی نماز کو نہ چھوڑے۔ اور کامیابی ہم غیر مسلموں کو بھی یہی کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم میری طریقے عبادت پر نہیں آتے ہو تو کم از کم تمہارا دین جو عبادت کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے کرتا ہے، تم بھی تو مانگو اس خدا سے۔ تم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگ لو کہ تمہیں اللہ جو ہے وہ ایشور صحیح راستہ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ ہم لوگ تو ہر وقت ہر نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ اے خدا عطا فرما۔ تو اگر آپ سمجھیں گے اذان کو، نماز کو، تو دنیا کے لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو آپ سمجھائیں گے، ہر مدرسے کے لڑکے کو، ہر اسکول کے بچے اور بچی کو اذان کے مفہوم کو، درود شریف کے کلمے کے مفہوم کو، الحمدللہ والی سورہ فاتحہ کے مفہوم کو، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے مفہوم کو یاد کر لینا چاہیے۔ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے، اس کو ایک قرآن کا تہائی حصہ
عظمت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے کہا گیا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں اللہ کی جس طرح تعریف چھوٹے سے جملے میں کی گئی ہے، ویسی تعریف کہیں اور نہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آزادی کے زمانے میں انہوں نے یا کسی اور عالم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب وہ جیل میں تھے، غالباً شاہ عطا اللہ بخاری ہی نے، تو وہاں ایک پنڈت، بڑے پنڈت بھی تھے، ان کے ویدوں میں بھی خدا کی وحدانیت اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ الصمد کا جو مفہوم ہے، وہ اگر کوئی کہے کہ اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، تو صحیح مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم ہوا صمد کا۔ اس پنڈت نے کہا شاہ عطا اللہ صاحب بخاری سے کہ کیا اس کا مطلب میں بتاؤں، کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ اس نے ایسے انداز میں، شاہ عطا اللہ بخاری کہتے ہیں کہ اللہ الصمد کا مفہوم بیان کیا ان الفاظ میں اسی بات کو کہ وہ ہر ساری سنسار سے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے اور ساری سنسار، ہر انسان، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری امیر شریعت تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا بیان کرنا تھا کہ مجھ پر اس کا ایسا اثر طاری ہوا کہ مجھے بھی ہوش نہیں رہا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا۔ آپ سمجھیں گے، یہ ہمارے نوجوان سمجھیں گے، یہ ڈاکٹر انجینئر کو بھی ہم سمجھائیں گے، وہ سمجھیں گے تب نا، جس طبقے سے ان کا تعلق ہے اس طبقے میں اس کو بیان کریں گے۔ بس اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، آپ قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان علماء سے حاصل کیجئے۔ صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے مفہوم کو تم حاصل کر لو گے اور وہ دنیا والوں کو بتاؤ گے، اسی سے دنیا والوں کی کو ہدایت ملے گی، اور یہ جو نفرت کا ماحول ہے اس وقت، وہ نفرت کا ماحول محبت میں بدلے گا۔ لیکن آپ خود بھی تو تیار ہوں کہ ہم نفرت کو بدلیں گے، لیکن کیسے آپ بدلیے گا؟ آپ تو خود ہی آپس میں نفرت کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، کرتا ہوگا، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، اس کے یہاں تقریبات میں نہیں جاتا ہے، خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد نہیں دیتا ہے، غمی کے موقع پر جا کر اس کو دلاسا نہیں دیتا ہے، اگر اس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو قرض نہیں دیتا، مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد سے ہاتھ پیچھے کرتا ہے۔ تو نفرت تو پہلے آپ اپنی دور کیجئے، تب نہ دنیا والوں کو آپ کہیے گا کہ دنیا والوں تم اپنے درمیان سے اپنی نفرت کو دور کرو۔ بس میرے بھائیوں، اپنے عمل کو آپ درست کرو، اور درستگی کا جو صحیح طریقہ ہے یہ ہمارے علماء ہیں، ان سے اپنے کاموں کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے، دین کے بارے میں۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے بارے میں لیجئے، اس لیے کہ ایک ڈاکٹر علماء سے تو دین کے اور صحیح صراط مستقیم پر چلنے ہی کے بارے میں مشورہ لے سکتا ہے، وہ دواؤں کے بارے میں تو مشورہ نہیں لے گا۔ اور دواؤں کی بات یاد آئی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے
ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین میں کون سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی طبیبہ تھی، حکیم تھی؟ کیا کسی کو علم ہے؟ کیسی محبت ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، ان کے حال کو، ان کے احوال کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں میں حضور کے بعد طب کے معاملے میں سب سے جانکار خاتون تھی۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ام المومنین آپ کو یہ طب کا علم، یہ میڈیکل اس زمانے کی جو دواؤں کا علم تھا، یہ کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عرب کے طبیب، اطباء، حکیم آتے تھے اور آپس میں دواؤں کے بارے میں مذاکرہ کرتے تھے، تو میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بیماریوں اور دواؤں کے نام کو یاد کر لیتی تھی۔ کیا آج ایسا ہے کیا؟ اور حضرت رفیدہ، یہ بھی یاد کر لیجئے گا، ایک صحابیہ تھی رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابہ کے عہد میں حضور کے زمانے میں زخم کے علاج میں مردوں سے بھی فائق تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ غزوات میں، جنگوں میں خواتین کی ٹیم کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جاتی تھی، ان کے لیے الگ سے خیمے لگتے تھے، اور میدان جنگ میں جو لوگ زخمی ہوتے تھے حضرت رفیدہ ان کا علاج کرتی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت جو بڑے صحابی تھے مدینہ کے، ان کو جب زخم لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم کے علاج کے لیے مسجد نبوی کا باہر کا حصہ جو کھلا ہوا تھا وہاں خیمہ لگوایا، اور دوسرا خیمہ کچھ دور پر صحابیہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی لگوایا، تاکہ وہ روزانہ دیکھ بھال ان کی وہی کر سکتی تھی اس زخم کے علاج میں، تو ان کے لیے کرایا۔ کہ آج ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے گھروں میں ہماری لڑکیوں کے لیے دین کی تعلیم اور طبابت کی اور ضروریات دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال ہیں، نمونہ ہیں۔ صحابیہ میں حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال اور نمونہ ہے۔ میں اپنی بات کو اب مختصر کر کے ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ مبارکباد ہیں ہمارے وہ علماء جنہوں نے صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں کو پڑھ لیا۔ آج ان کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے اور ان کو سند دی جائے گی۔ درس بخاری کا اختتام کا یہ اجلاس ہم ان کو، ان کے والدین کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ان مدرسوں میں صحیح بخاری پڑھنے والے ہمارے علماء ہیں، اور انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے، اور آج اس کا یہ اجلاس ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو اب ختم کرتے ہوئے آپ سب کا، حضرت امیر شریعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت کو حاصل کرنے کا اور اس مبارک مجلس میں حاضر ہو کر کچھ کہنے کا اور اپنے علماء سے کچھ استفادہ کرنے کا، حاصل کرنے کا موقع ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے ان مخلص بندوں نے اپنی پاک کمائی کا جو حصہ تیرے دین کی راہ میں دیا ہے، اسے قبول فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے
اس نیک مقصد کے لیے، تیرے دین کے علم کی اشاعت کے لیے جو کچھ دیا ہے اسے قبول فرما۔ جن لوگوں نے آئندہ دینے کی نیت کی ہے انہیں بھی قبول فرما، اور سارے ہی لوگوں کے دلوں میں اس دارالحدیث کی تعمیر کے کام کو ڈال دے، مقبولیت کو ڈال دے، اور ہم سب کے سرمایہ کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا اور آخرت کو بہتر بنا۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں میں اخلاص کو پیدا فرما، ایمان والوں کے دلوں میں ایمانی محبت اور اخوت کو پیدا فرما، نفرت کو، حسد کو ہمارے دلوں سے نکال دے، کینہ کو، ضغینہ کو اے رب العالمین ہمارے دلوں سے نکال دے، ایمان والوں کے دلوں سے نکال دے، انسانوں کے دلوں سے نکال دے۔ اے رب العالمین، اس پورے ملک کو، پورے سماج کو اور پورے صوبے آسام کو اے رب العالمین امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کے دلوں کو تو پاک اور صاف کر دے، ان کے دلوں سے بغض کو، کینے کو، نفرت کو نکال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔